جب تم بیلوں کی دمیں پکڑ لوگے، کھیتی باڑی سے راضی ہو جاؤ گے، اپنے بزنس میں انٹرسٹ لوگے، صرف اسی کے ہو کر رہ جاؤ گے، صبح بھی اس کی یاد، شام بھی اس کی یاد، کاروبار بڑھائیں گے، اس کو پروان چڑھائیں گے، اس کے لیے ٹیکنیکس کیا ہوں گی، اس کے لیے باقاعدہ کوئی پینل بٹھائیں گے جو ماہرین مجھے بتائیں گے یہ کرو۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، جہاد یہ بھی وہ عمل ہے کہ جو اللہ کے عذاب سے نجات کا باعث۔ اللہ نے سورہ صف میں تجارت کے ساتھ تشبیہ دے دی، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اے نبی ان سے کہو تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ پر ایمان کے بعد جہاد کرنا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ابو داود میں ہے، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزر وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ینزعہ حتی ترجعوا الی دینکم، کہ جب تم بیلوں کی دمیں پکڑ لوگے، کھیتی باڑی سے راضی ہو جاؤ گے، اپنے بزنس میں انٹرسٹ لوگے، صرف اسی کے ہو کر رہ جاؤ گے، صبح بھی اس کی یاد، شام بھی اس کی یاد، کاروبار بڑھائیں گے، اس کو پروان چڑھائیں گے، اس کے لیے ٹیکنیکس کیا ہوں گی، اس کے لیے باقاعدہ کوئی پینل بٹھائیں گے جو ماہرین مجھے بتائیں گے یہ کرو۔ ہر وقت یہی کرتا ہے، ہر وقت یہی سوچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جہاد چھوڑ دیتا ہے۔ فلسطین کا بچہ گھر سے نکلا کیوں؟ اس لیے کہ بمباری ہوتی ہے، الارم جاری کیا جاتا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ یہاں سے نکل جاؤ، یہ آبادی خالی کر دو۔ وہ معصوم سا بچہ کسی خیمے میں پناہ لیتا ہے، وہاں پہ سردی سے ٹھٹھرتا ہے، نہ آپ کو کوئی خبر، نہ مجھے کوئی خبر، نہ حکمرانوں کو کوئی خبر۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، تو پھر کیا ہوگا؟ ذلت آئے گی، عذاب آئے گا۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ ایک ہے جو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ، اگر تم اپنے دین، یہاں دین بمعنی جہاد کی طرف آ جاؤ گے، اللہ کے راستے میں قتال کرو گے، مسلمانوں کا دفاع کرو گے۔ فلسطین کو تو ہم نے بھلانا ہی تھا، کشمیر تو بہت پہلے بھول گئے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، ایک کشمیری ہماری یونیورسٹی میں آیا، اس کا ہم نے سیشن رکھا، وہ کسی یورپ کے ملک میں نکل گیا، وہاں آباد ہے، رو پڑا، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، کہتا ہے فلسطین وہ بھی تمہیں یاد نہیں، پر کشمیر کا ظلم تو اب تم بیان بھی نہیں کرتے۔ تمہارے پڑوس میں ہے، تمہاری سرحد لگتی ہے، تمہاری بہت زیادہ گراؤنڈ ورک کیا گیا تمہارے پاس موجود ہے، کیوں نہیں آتے؟ عزتیں بچانے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ دفاع کے لیے کیوں نہیں آتے؟ تو اگر اللہ کے عذاب سے جو دنیا میں عذاب ہے یہ اخروی عذاب ہے، اللہ کے رسول کی حدیث آپ کو بتائی تھی، لا جہاد ولا صدقۃ فلم تدخل الجنہ، نہ جہاد کرو گے نہ صدقہ دو گے، جنت میں کیوں کر داخل ہوگے؟ جب جنت نہیں ہے تو عذاب ہے، عذاب سے بچنا ہے تو جہاد ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، شہید کے لیے اللہ کے ہاں جو اعزازات ہیں، مجاہد ہے نا، شہید ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعزازات بتائے، اس میں ایک اعزاز یہ ہے، اللہ اکبر، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قبر کے عذاب سے اس کو بچا لیا جاتا ہے، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، قیامت کی بڑی گھبراہٹ، جب سور میں پھونکا جائے گا، سور میں پھونکنے والا فرشتہ خود بھی مر جائے گا، آسمان اور ٹوٹ جائیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، زمین اور پہاڑوں کو اوپر اٹھا کے آپس میں ٹکرا کے پاش پاش کر دیا جائے گا۔ یہ پہلا سور پھونکنے کے بعد ہوگا، اور دوسرا سور پھونکنے کے بعد سب لوگ قبروں سے نکل کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، گھبراہٹ ہی گھبراہٹ ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شہید امن میں ہوگا، اور اللہ کے راستے میں پہرا دینے والا، اللہ اکبر، اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول کی حدیث ہے، رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام شہر و قیامہ،
ایک دن اور رات اللہ کے راستے میں سرحد پہ مجاہد بن کے ان کے ساتھ پہرا دینا 1 مہینے کے روزے اور تہجد پڑھنے سے افضل ہے۔ اور آگے سنیں وَإِن مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، اگر وہ اس حالت میں پہرے کے دوران فوت ہو گیا تو جو عمل اس کی فضیلت اللہ کے رسول نے بیان کی ہے اللہ تعالیٰ یہ فضیلت اس کی جاری کر دے گا۔ عمل چل رہا ہے، یہ فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، عمل جاری ہے۔ اور ہمارا استدلال آج کے موضوع سے متعلق وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانِ، اس کو برزخ میں رزق بھی مل رہا ہے اور اس کو الفتان اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، قبر سے پناہ میں رکھ دیا جاتا ہے، یہ بے خوف ہے، امن میں۔ تو یہ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر جہاد کی طرف آنا ہوگا میرے عزیز بھائی۔ اسی طرح